روشن جہان ہے یہ پیارا رمضان ہے ہمارا رمضان ہے یہ پیارا رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر پیارا رمضان نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیٹا مانیٹر کے پاس ہٹ جانا۔ اور یہ ہمارا ہے پیارا حسن سلوک۔ آج چونکہ عموماً پہلے ہم جمعے کے روز کیا کرتے تھے، لیکن یہ کہ اب تو کوئی بھی دن ہم نے مخصوص کر نہیں رکھا ہے نہ۔ پہلے ہم جمعے کے دن بچوں کی جو شادیوں کا اہتمام ہوتا تھا ان کے لیے ہم بات کرتے تھے۔ آج ایک بہت ہی مغموم خاتون ہے، سائمہ صاحبہ۔ آئیے تشریف لائیے، آئیے آجائیں سائمہ صاحبہ۔ اور وہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بہت فکر مند ہیں، بہت دل گرفتہ ہے۔ کیوں ہیں، کس لیے ہیں، کیا وجہ ہے، اس کے لیے ہمیں پہلے ان کے گھر جانا پڑے گا۔ آئیے ان کے گھر چلتے ہیں۔ کورنگی کی ایک کچی آبادی، نورانی بستی۔ سائمہ خاتون اپنے 6 بچوں اور بیمار شوہر کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ گھر کی واحد کفیل دماغی عارضے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کمانے کے قابل نہیں۔ سائمہ گھر میں کپڑوں پر نقش نگاری کا کام کرتی ہیں، مگر محنت کا معاوضہ صرف 60 روپے ملتا ہے، جس سے ایک وقت کا کھانا نہیں پک سکتا، تو جوان بیٹیوں کی شادی کا انتظام کس طرح ہوگا؟ سائمہ ہے، میری چکر کی رہائش ہے، میرا شوہر بیمار ہے، چلتے چلتے گر جاتے ہیں۔ ٹیسٹ کروایا تھا سیلانی کی طرف سے، انہوں نے بولا کہ ڈاکٹر ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم اتنا ہیلپ نہیں کر سکتے۔ شوہر کی دوائی تو ابھی بند ہے، کہاں سے کروں گی بھائی، میں اکیلی عورت۔ 3 بیٹیاں جوان ہیں، جس میں 2 بیٹی شادی کے قابل ہیں، ان کی تاریخیں طے ہو چکی ہیں۔ میرے ایک بیٹا 12 سال کا ہے، ایک 6 سال کا ہے، تو کما نہیں پاتے میرے بیٹے۔ میں یہ پیس بناتی ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ مل کے، دن میں 5-6 پیس نکال لیتے، 60 روپے بنتا ہے۔ تو 60 میں سے کیا کریں گے ہم؟ بجلی کا بل بھریں گے یا گھر کا راشن اور بچوں کی شادی کا کچھ کر پائیں گے؟ اس 50-60 میں کیا ہوتا ہے؟ بجلی وغیرہ بل آتا ہے، وہ کہاں سے بھروں گی سر؟ کبھی تو بھر ہی نہیں پاتی، میرا میٹر کٹ جاتا ہے۔ ایک ٹائم کھاتے ہیں، ایک ٹائم ایسے سو جاتے ہیں، ہوتا ہے تو کھا لیتے ہیں۔ کچن بھی نہیں بنا، میرا ایک ہی کمرہ، اس میں بھی پانی آتا ہے۔ پیٹ نہیں پال سکتے تو کچن کہاں سے بنائیں گے؟ شوہر کماتے نہیں، آئے دن بیمار رہتے ہیں، اور میری بیٹی کی شادی کی عمریں ہو چکی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، عید تک انہوں نے مانگی ہے میرے بیٹی سے، مجھے شادی کر کے دے دو۔ جہیز کی وجہ سے پریشان ہوں، جہیز ہوگا تو بیٹی کی شادی ہوگی نا۔ سائمہ کی 3 جوان بیٹیاں شادی کے قابل ہیں، جن میں سے ایک بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ عید کے بعد اس کی شادی ہے، مگر اسے رخصت کرنے کے لیے ماں باپ کے ہاتھ خالی ہیں۔ گھر کی کام کاج میں مگن ہماری بہن کے بھی کچھ ارمان ہیں کہ جب اس کا دولہا اور باراتی اسے لینے کے لیے آئیں تو اس کے ماں باپ کی عزت رہ جائے۔ اتنا اسباب تو ہو کہ وہ خالی ہاتھ رخصت نہ ہو اور شادی کی تقریب کا سادہ مگر پروقار انتظام ہو جائے۔ میرا نام رحیم بخش ہے نا۔ میں کو جو ہے نا تکلیف ہے، خود بیمار ہوں، جو ہے نا جھٹکے آتے ہیں، گر جاتا ہوں، اس لیے میں روزی سے جو ہے نا روزگاری سے بے روزگار لگا ہوا ہوں گھر کو سر۔ پہلے جو ہے نا مزدوری کرتا تھا، جب صحیح تھے، اس کے بعد طبیعت میری خراب ہو گئی، اس کے بعد جو ہے نا بالکل میں اتنا لاچار ہو گیا ہوں کہ مجھے کوئی نہ کام پہ رکھتا ہے، تکلیف میں نہ میں کام کر ہی پاتا ہوں۔ باہر بھی جاتا ہوں تو بھروسہ نہیں ہوتا ہے، کبھی نالے میں گر جاتا ہوں، جھٹکے آتے ہیں سر، کبھی پڑوسی اٹھا کے لے کے آتے ہیں، کبھی گھر میں گر جاتا ہوں بے ہوش ہو کے سر۔ تقریباً اس بیماری کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے بولا تھا کہ آپ کو جو ہے نا دماغ کے جو مسئلہ ہے، علاج کروانے کے لیے سر جو ہے نا ایکس رے وغیرہ کروائے تھے، تعاون 2-4 جو ہے نا لوگوں سے تعاون ہوا، علاج کروایا سر، لیکن 2 سال کا کورس تھا، اس لیے جو ہے نا 6 مہینے علاج کروایا، اس کے بعد علاج کرنا چھوڑ دیا، تعاون نہیں ہو سکا کدھر سے بھی۔ 10 سال سے اسی طرح چل رہا ہوں، اپنے حالات کی وجہ سے، حالات دیکھ کر جو ہے نا کوئی تعاون کرتا ہے تو جا کے کوشش کرتا ہوں کہ دوائی لے کے کسی لائق ہو جاؤں، لیکن جب اگر تعاون نہیں ہوتا تو اس مجبوری کی وجہ سے چپ کر کے بیٹھ جاؤں تو بندہ کہاں جاؤں گا۔ کام ڈھونڈنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس تکلیف نہیں چھوڑتی۔ تکلیف ایسی ہے کہ چلتے چلتے بات کرتے کرتے نا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، 20 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں، گھنٹے میں کبھی بھی کہیں گر جاتا ہوں۔ مزدوری کرنے کے لائق نہیں ہوں میں، اس لیے بیوی کو جو ہے نا مزدوری کرواتا ہوں۔ چھوٹے یہ کپڑوں کے بچوں کی سلائی کرتی ہے، 70-80 روپے کی مزدوری ہوتی ہے سر، اس میں تو گزارا گھر کا نہیں ہو سکتا۔
मैंने बड़ी बच्ची की शादी है, रमज़ान के बाद शादी का प्रोग्राम बड़ी बच्ची का बनाया है, उसका भी देने के लिए कुछ नहीं है सर। मैं इतना मोहताज हूँ खाने के लिए, ज़्यादा में ज़्यादा नहीं सर, इतने तमन चाहिए कि हम बच्ची की शादी करा पाऊँ, जो अपनी रोज़ दवाई के लेने के लिए जो मैं परेशान हो रहा हूँ कि अपनी दवाई ले पाऊँ सर। मैंने कहा कम से कम किसी रोज़ी के लायक रह जाऊँ तो चलो दूसरी बच्चियों के कम से कम बंदा ताउन करे जाए, किसी का मोहताजी से तो बदना बच जाए। नाज़रीन मोहतरम, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ईद के बाद इस बच्ची की शादी है। शादी की तैयारी में मसरूफ़ हमारी इस बहन की उम्मीदों को हमें टूटने नहीं देना है, इसी ख्वाबों को बिखरने नहीं देना है। इसके मजबूर माँ बाप सिर्फ इतना चाहते हैं कि बेटी की शादी के लिए जो जहेज़ का ज़रूरी सामान है वो सामान उनके पास आ जाए और किसी भी तरह से कोई 1 लाख रुपए का इंतज़ाम इनके लिए हो जाए और ये बाइज़्ज़त तरीक़े से अपनी बेटी को रुख़्सत करते हैं। 1 लाख रुपए चाहिए, सिर्फ 1 लाख रुपए। जहेज़ का सामान आ जाएगा, बेटी को रुख़्सत कर देंगे। शादी के बाद ज़ाहिर है कि बेटी जब घर चली जाएगी तो इनको भी सुकून का सांस मिलेगा। बेटा कोई है वॉलंटियर यहाँ जाएंगे? शौहर को क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा है। जी जी। शोहर मेरे झटके के मरीज़ है, पता नहीं लगता कहाँ भी गिर जाते हैं सर। अब इतने सालों 10 साल हो गए, कम से कम कोई हेल्प नहीं करता ख़ानदान में से। मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची की शादी की इमदाद की जाए, मुझे मैं उसको कुछ दे सकूँ। अच्छा, और घर में जो आप काम कर रही हैं जी, जिसमें 60 रुपये आपको मिलते हैं रोज़ाना, जी इसके अलावा और कोई काम नहीं है? नहीं, इसके अलावा कोई काम नहीं है सर। 60 रुपये में क्या करते हैं आप? कितने क्या घर में कितने लोग हैं जी? कि घर में कितने लोग हैं? 8 और 60, ये तो 10 रुपये भी फी कसनी पड़ रहा। 4 रुपये एक पीस के। और इसके अलावा आप क्या क्या काम जानती हैं? यही होता है सर, और कोई काम नहीं जानते हम। जी, यही काम करते हैं और कोई काम नहीं जानते। भाई आप लोग सुन रहे हैं, सब लोग जो हैं जो इस वक्त टेलीविज़न पे देख रहे हैं, कॉल करें जी, कॉल करें, प्लीज़ कॉल करें। बच्ची की हमें मदद करनी है। आप देख रहे हैं पुरसान हाल है, इनका कोई पुरसान हाल नहीं। आप ये बहुत ही बेहाल और बहुत ही बदहाल हो चुके हैं। हम सभी बेहाल और बदहाल हैं, लेकिन ये कि इनको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। 1 लाख रुपए के ज़रिए ये अपनी बेटी को रुख़सत कर सकती हैं। एक बेटी की रुख़सती कराना गोया आपने अपनी बेटी को रुख़सत कर दिया। जी, 5,000 रुपये वास्ते शायद साहब की तरफ से बिल्कुल, तो अभी हम दे देंगे, घर का खर्चा चल जाएगा। अब बच्ची के लिए आप दे दीजिएगा, दे देंगे हम। एक कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जी सर, मैं 30,000 रुपीज़ देना चाहता हूँ। 30,000 रुपीज़ देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तालियां बजा दिया करो यार, ज़रा अच्छा लगता है, लोगों को ज़रा हौसला अफजाई होती है। स्टूडियो से हाँ, अच्छा, तो एक तो ये हो गया, 30,000 रुपये आ गए। ए खुदाए जुल जलाल, एक नजर रहमत की डाल। 1 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए। ऐ खुदाए जुल 30,000 आ गए, 70,000 चाहिए। आप पढ़ते रहे। एक नजर रहमत की डाल, ऐ खुदा 35,000 रुपये हो गए। पाक रब्बुल करीम, सिर्फ हमें थोड़े बहुत पैसे बाकी हैं, दे दें। रहमानिर रहीम, सर झुकाते हैं तेरे दरबार। चलो 15,000 रुपये मेरी तरफ से भी हो गए। और बताएं, 15,000 रुपये मेरी तरफ से भी हो गए। और बताइए, चलते जाए। 50 हो गए, 50 और चाहिए। यहाँ पढ़ते रहे, यहाँ पढ़ते रहे, यहाँ पढ़ते रहे, आप रुका मत करें। तेरी सरकार 15,000 रुपये मेरी तरफ से हो गए, 50,000 रुपये हो गए, 50,000 रुपये और चाहिए। 50,000 रुपये बेटी की शादी है। एक नजर रुकिएगा मुकरम साहब, कॉल आई है। मुकरम साहब कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई, आप पढ़ना शुरू करें, फिर आ जाएगी। है तू ही मालिक, तू ही बंदा
نواز جانتا ہے تو ہمارے دل کے راز کیا زمین کیا آسماں کیا صبح و شام ہیں سبھی تیرے صرف 50,000 روپے، صرف 50,000 اشاروں کے رکیے گا۔ غلام۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ہلو عامر صاحب، جناب بات کر رہا ہوں۔ آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے۔ اچھا اب آئی، اب درست ہوئی جی آواز میری؟ جی 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 اب آواز آئی ہے۔ جی نہیں مجھے ایک دو سوال کرنے ہیں اگر آپ اجازت دیں۔ جی بتائیں۔ ہاں عامر بھائی جی مجھے ایک سوال ہی کرنا ہے۔ آپ کے علماء اکرام آتے ہیں، جی ہاں اس سلسلے میں آپ کافی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی تراویح نہیں پڑھتا، تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم تراویح پڑھیں یا نہیں پڑھیں؟ تو اس سے کیا ثواب کیا نہیں ہوگا؟ کوئی تراویح نہیں پڑھتا؟ میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی تراویح نہیں پڑھتا؟ عامر صاحب سے میری بات کرائے۔ میں ہی بات کر رہا ہوں جناب، میں ہی بات کر رہا ہوں۔ کوئی تراویح نہیں پڑھتا؟ میں سمجھا نہیں۔ میں کہا آپ لوگ پروگرام کرتے ہیں نا، ہاں تو تراویح کا آپ کا ٹائم نکل جاتا ہے سارا، تو یہ اگر ہم تراویح مسلسل پڑھتے رہیں تو ثواب ہوگا یا ثواب نہیں ہوگا؟ یعنی رمضان کے بعد بھی تراویح پڑھنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں، رمضانوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو رمضانوں میں کون سی تراویح چھوڑ رہے ہیں؟ نہیں آپ لوگ پروگرام کرتے ہیں نا، آپ ہیں، فہد ہیں، اور آپ کو کیا پتا ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ آپ کو کیا پتا ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ اور آپ کو کیا پتا ہم کس وقت کیا پڑھتے ہوں گے؟ آپ کو اپنے عمل کا حساب دیں۔ آپ خدا ہیں، ہم جو کرتے ہیں اپنے رب کے لیے کرتے ہیں۔ آپ کو جواب دینا ہی ہے اپنی نمازوں کے، اپنے روزے اور اپنی تراویح کے۔ ہم پڑھتے ہیں اپنے رب کے حضور پڑھتے ہیں، آپ کو جواب دے دیں گے۔ شکریہ۔ آپ نے غریب کا ٹائم ضائع کیا ہے، آ کر بیچ میں آپ نے وہ سوال کیا جو غریب کا ٹائم ضائع ہو گیا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک 10,000 روپے دے جاتے، یہ تراویح ہو جاتی ہے آپ کی، یہ نماز ہو جاتی ہے آپ کی، یہ روزہ ہو جاتا ہے آپ کا۔ آپ تراویح پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، مصلی بچھائے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ دکھائیں، آپ کو کیا نماز بھی دکھائیں ٹی وی پر؟ کیا وہ مکر و ریاض دکھا دیں اپنے رب کے حضور؟ بندہ اپنے رب کے حضور ہے، فہد بھی پڑھتا ہوگا، بادامی بھی پڑھتا ہوگا، سب پڑھتے ہیں، سب اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ آپ کو دکھا دکھا کے کریں کیا؟ افسوس کی بات ہے۔ ہاں جی آپ اپنا کلام پڑھیں۔ اے خدائے ذوالجلال ایک نظر رحمت کی ڈال، 50,000 روپے چاہیے، غریب کی مدد کرنی ہے۔ جس پہ ہو تیری عنایت کی نظر، ہے فرشتوں سے بھی اعلیٰ وہ بشر، کوئی مفلس ہے کہ دولت مند 50,000 روپے، تیری رحمت بیٹی کی شادی، ضرورت مند ہے۔ اس بار تو کوئی بہت سے لوگ حج پہ نہیں جا رہے، آپ پڑھتے ہیں بیٹی کی شادی، ہے اور حج کے پیسے جمع کیے تھے، بیٹی کی شادی کرا دیں۔ بد انسان کون آئیے؟ ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ جی دبئی سے بات کر رہا ہوں میں، 50,000 ڈونیٹ کرنا ہے مجھے۔ ماشاء اللہ، مبارک ہو جی، بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت مہربانی۔ ایسے ہوتے ہیں لوگ، ایسے ہوتے ہیں جو پہلے کالر کو بتاؤں، بیچ میں آپ گھسے، آپ نے 10 منٹ ضائع کیے، اور یہ کال جو غریبوں کی مدد کے لیے آ رہی تھی ان میں آپ گھس گئے اور آ کے پوچھ رہے ہیں آپ تراویح پڑھتے نہیں پڑھتے، آپ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے۔ آپ آئیے یہاں تشریف لائیے، آپ کو اپنی امامت میں پڑھاؤں گا، آئیے کہ کیسے پڑھتے ہیں۔ لوگ نمازوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہ تو بالکل عجیب سی بات ہوگی۔ کسی کی نماز، کسی کی عبادت سوال بھی نہیں کر سکتے آپ۔ یہ رب کا معاملہ ہے، رب جانتا ہے، اس کو پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ بڑے خدائی ٹھیکیدار بن گئے بھیا۔ ایسا تو مولانا عبد الوہاب صاحب نے کبھی نہیں پوچھا کسی سے، بیچارے آج چلے گئے، وہ کیا شریف ترین آدمی تھے، تبلیغی اجتماع کراتے تھے، کیا وہ تو یہ پوچھتے انہیں کہ میں ایک دفعہ ان سے ملا، میں نے کہا حضرت یہ والی نماز، ارے بیٹا بتاؤ کون سی نماز چھوٹتی تمہاری، چھوڑ دو، یہ تمہارے رب کا معاملہ ہے، ہمیں کائے کو بتا رہے ہو۔ یہ دیکھیں اوف میرے خدا، ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب کو میں نے کہا کہ
مولانا صاحب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ تہجد کے وقت نہیں اٹھ جاتا. بھائی تو اٹھ جاؤ گے جب نہیں اٹھ سکے وہ, اٹھ جاؤ گے, بتانے کی کیا ضرورت ہے, بقیہ تو کر رہے ہو نا, اٹھ جاؤ. ایسے ہوتے ہیں علماء, ایسے ہوتے ہیں دین کی طرف لانے والے لوگوں کو, یہ سختیاں نہیں لاتے. آپ کیا کرتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اب آپ سے پوچھیں آپ کیا کرتے ہیں؟ آئے تھے 10,000 روپے دے کے چلے جاتے ہیں, 60,000 روپے دے کے. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم جی, فرمائیے. کون؟ عامر صاحب بول رہے ہیں؟ نہیں, عامر لیاقت بول رہا ہوں جناب. عامر, ہاں سر, میں میں دیکھ رہا ہوں محترمہ کے لیے میں 25,000 بڑی نعمت آپ کی, اللہ آپ کو بہت دے, اللہ آپ کو بہت دے, آپ کے رزق کے دروازے کھول دے, اللہ آپ کو بہت دے. تو بھائی یہ تو ساری ہو گئے ہیں بھائی, اپنا تو ہو گئے. اب تو اچھا ہو گیا ان کا کام, اب تو میری بھی ضرورت نہیں پڑے گی, شاید بچ جائیں گے وہ. ٹھیک ہے, تو آپ کے 5,000 روپے آپ ان کو دے دیجیے گا تاکہ وہ ان کے اس میں چل جائیں. یہ ایکسپریس کی طرف سے آپ کے ساتھ جائیں گے, اور 1 لاکھ روپے کا انتظام ہو گیا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ عید کے بعد ہوتا ہے, عابد ولی یہ ہمارے ساتھ ہیں, یہ کھڑے ہوئے, یہ ان کو آپ دیکھ رہی ہیں, یہ آپ کی مدد کریں گے. یہ کسی کو خون دینے گئے تھے, کوئی یہ بہت مدد کرتے ہیں, کسی کو خون دینے گئے, بہت بڑا مدد. ہاں بتا دو, خون دینے گئے, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جی نہیں روزے, نہیں روزے سے پہلے کی بات ہے, پرانی بات. خون دینے گئے تو اس کے بعد جب ان کو دینے کے لیے خون چیک کیا تو ذرا سے خون نکالا تو یہ بے ہوش ہو کے گر گئے. تو پھر ان کو خون کی ایک بوتل چڑھائی گئی. اس کے بعد یہ ہوش میں اور کہنے لگے بھائی سے اور خون لینا ہو تو لے لینا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے.